السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گردوں کو اٹھانے والے، ممتوں کی جھولی کو دامن مراد سے بھرنے والے، انی سے بے کساں چارہ سازہ درد مردہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبنی الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الآخر، ماہ ربیع الثانی کے اس مہینے کی پہلی جمعہ میں 12ویں والے میلاد والے کے ذکر کے بعد
اب 11ویں والے غوث اعظم کے ذکر کے لیے پہلے جمعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی، ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا میرے مولا پیروں کے پیر ولیوں کے میر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سال بھر تک ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اور درمیان میں جو بھی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں ہمارے مقدر میں ہیں تو محبوب سبحانی کے صدقے میں سب دور فرما کر ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق دونوں بھی نصیب فرما، اور نیک اعمال کرتے ہوئے ہمیں زندگی تیری بندگی میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ہمارے غوث پاک کی ولادت اور ان کا بچپنا، اور وہاں سے سیدھا وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو گئے ہیں، علمی سفر ہمارے پیر غوث اعظم کا، ولیوں کے سردار ہو کر بھی علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کریں۔ ولیوں کے سردار کا علمی سفر یہ آپ کو آج اس جمعہ میں سننا ہے۔ لوگ علم سے بہت دور ہیں، لوگ دین سے بہت دور ہیں، چند چیزیں کیا سیکھ لیے، میں دین سیکھ لیا سمجھ رہے ہیں، یہاں ولیوں کے سردار ہو کر علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ولیوں کے سردار تو ہے ہی ہے، ماں پیٹ ولی ہو کر بھی علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ماں پیٹ ولی، دنیا میں آ کر ولی بننا الگ ہے، ہمارے غوث پاک ولی بن کر آئے ہیں۔ جیسا اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، ویسا ہمارے غوث اعظم کو ولی بنا کر بھیجا، ماں پیٹ ولی۔ ہمارے غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کا علمی سفر کیسا تھا یہ آپ کو سننے سے پہلے ذرا غوث پاک کے امی جان، ان کے ابا جان، اور اس کے ساتھ ان کے نانا جان، یہ چند باتیں آپ کے گوش و گزار رکھی جائے گی تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، روح کو سکون ملے، پھر سال بھر تک ہمارے دل و دماغ میں یہ واقعات گردش کرتے رہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نوجوان جو ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں وہ ناچ گانوں سے نفرت کر کے یقیناً غوث پاک کی نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سن 470 ہجری ایران کے ایک گیلان ایک قصبے میں پیدا ہوئے، ایک کھیڑے میں پیدا ہوئے، سن 470 ہجری 1 رمضان کو۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا شجرہ حسب و نسب چلتے چلاتے ہوئے امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حسب و نسب چلتے چلاتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح ہمارے غوث اعظم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، محبت سے بولیں۔ اس طرح ہمارے غوث پاک حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ سن 470 ہجری میں 1 رمضان کو ایران کے ایک قصبے میں گیلان کی سرزمین پر ہمارے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں اس بات کو یہاں روکتے ہوئے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہے نا بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ جو بھی دعا کرتے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا،
یہ جنگی دوست آپ کا لقب کیسے پڑا جانتے ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے. یعنی جنگ سے مراد وہ نہیں ہے جو کافروں سے لڑی جاتی ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے. کئی سال تک جنگلوں میں فاقہ کرتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ اللہ کے خاص مقربین میں سے، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے. آپ جو بھی دعا مانگتے اللہ آپ کی فوراً دعا کو قبول فرماتا. کئی دن گزر جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. آج ہم پیٹ بھر کر کھا کر بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پیٹ بھر کر پی کر بھی ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ والوں کو دیکھو، یہ اللہ والے اللہ کا ذکر بھوکے پیاسے رہ کر اس لیے کرتے ہیں. زیادہ کھا کر ذکر کرنے میں لذت نہیں ملتی، کم کھا کر ذکر کرنے میں لذت ملا کرتی ہے. عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار 3 دن سے کچھ نہیں کھائے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اچانک آپ کو بھوک نے ستا لیا تو آپ نے کیا دیکھا؟ دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آیا. آپ نے فوراً اس سیب کو پکڑ لیا. آپ اس سیب کو کھا لیتے ہیں. جیسے سیب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا میں نے یہ سیب تو کھا لیا، پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، کس کے باغ کا سیب ہوگا جو بغیر اجازت کے کھا لیا. اگر قیامت میں اللہ مجھے اس سیب کے بارے میں پوچھ لی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال دل و دماغ میں گردش کرنے لگا. غوث پاک کے بابا جان نے جس سمت سے وہ سیب آیا تھا اسی کے سمت جانے لگے. چلتے چلاتے جاتے جاتے کئی میل فاصلے پر آپ نے کیا دیکھا؟ ایک باغ ہے بڑا خوبصورت، اسی میں سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں. اس کی ٹہنیاں سمندر یہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور آپ کو یقین ہوا اسی کے سیب کٹ کٹ کر جو پکے ہوئے گر رہے تھے. آپ کو یقین ہوا کہ اسی درخت کا وہ سیب ہے. آپ اس باغ میں پہنچے، وہاں ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. وہ باغ کا مالک کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ بھی اللہ کا ولی تھا جن کا نام حضرت عبداللہ سموی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ جیسے اندر باغ میں پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ کہا ہاں میں مالک ہوں. کہا کہ آپ کے اس باغ سے جو سیب گر کر پانی میں بہتا ہوا آیا میں نے اس سیب کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ نے کیا کہا؟ دیکھنے والے نے بھی، وہ دیکھنے والے بھی ولی ہیں، آنے والے جو آئے ہیں وہ بھی ولی ہیں. اب جان گئے کہ حضرت عبداللہ یہ تو کوئی معمولی نوجوان بچہ نظر نہیں آتا. ابھی غوث پاک کے بابا کی شادی نہیں ہوئی جب کی بات کر رہا ہوں. یہ بچہ کوئی معمولی نظر نہیں آتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیب کھانے کی معافی ایسے نہیں ہوگی بابا، ایسے نہیں ہوگی بیٹا. اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو 10 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنا پڑے گا. ایک سیب جنگل میں پانی میں بہتا ہوا آیا، کھا لیے اور جا کر دیکھیے ایمانداری، اللہ کا ڈر، تقویٰ دیکھو. آپ معافی مانگنے گئے تو معاف کر دے تو بات ختم تھی، مگر انہوں نے کنڈیشن رکھی، شرط رکھی، کہا کہ معافی ایسے نہیں ہوگی، 10 سال تک تم ہمارے باغ کی نگرانی کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو آپ نے منظوری اختیار کر لی، 10 سال تک باغ کی نگرانی کرتے. ایک سیب کھا لیے، 10 سال تک باغ کی نگرانی کرتے رہے. توجہ چاہ رہا ہوں یہ ان باتوں کو، جہاں ولیوں کی کرامت اور ان کا تذکرہ، ان کے ذکر کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں کیسا ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. ان واقعات میں ہمیں یہ واقعہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، 10 سال گزر گئے، ایک نہیں دو نہیں، 10 سال تک آپ باغ میں رہے. 10 سال کے بعد آپ آئے تو انہوں نے کہا کہ مزید 2 سال اور کرنا. بعض الگ کتابوں میں الگ آیا ہے. خیر 12 سال، پھر 2 سال گزر گئے. اس کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد 12 سال خدمت کرے. اب انہوں نے آ کر کہا کہ معاف کرو. کہا کہ ایک اور شرط ہے، اگر یہ شرط قبول کر لیں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. کہا اب کون سی شرط ہے؟ بولے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. اس میں 5 عیب ہیں.
ایسی عیب والی لڑکی سے اگر تم شادی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ذرا سوچو نوجوانوں، سوچیے، کیا آپ کسی اندھی سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ چلو اندھی ہے سنبھال لیں گے. پھر اس میں بہری ہے، چلو بہری بھی ہے اندھی ہے سنبھال لیں گے. پھر کہتے گونگی ہے، پھر چلو اندھی بھی ہے گونگی بھی ہے بہری بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے لونجی ہے. اچھا ہاتھ بھی نہیں، پھر کہا کہ پیر بھی نہیں ہے. ایسی لڑکی سے تمہیں شادی کرنا، نکاح اگر کر لیے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر پلٹ کر سوچنے لگے، اگر میں ایسی لڑکی سے شادی کروں تو میری زندگی دوبار ہو جائے گی. پھر خیال آیا قیامت کا، یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن تو مرنا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے. اگر یہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. وہاں کی طویل زندگی کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ چند سالہ زندگی میں ایسی اپائچ اور ایسی عیب والی لڑکی سے نکاح کر کے چند سال کے بعد تو میں چلا ہی جاؤں گا نا. چلو ایسی لڑکی سے نکاح کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے. تو آپ کا نکاح ہوا. جیسے نکاح ہونے کے بعد آپ دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے، فوراً آپ نے سلام کیا تو دلہن نے وعلیکم السلام کہا. جیسے وعلیکم السلام جواب آیا، آپ حیران ہو گئے، کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آیا، کہیں بچی اور لڑکی تبدیل تو نہیں ہوئی. جبکہ میرے سسر نے کہا یہ تو سنتی نہیں، یہ بہری ہے، یہ بولتی نہیں، یہ گونگی ہے، یہ دیکھتی نہیں، یہ اندھی ہے، اس کے ہاتھ نہیں پیر نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی حور اتر کر زمین پر بیٹھی ہو، اتنی خوبصورت حسین ہے اور سن بھی رہی ہے. فوراً آپ کمرے سے باہر آئے، اپنے سسر سے کہنے لگے، سسر جی بولے بولو داماد جی، آپ نے جو بیان کیا تھا وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے. تو حضرت نے کہا ہاں میں نے جو بیان کیا وہ سب اپنی جگہ حق ہے. جو بچی کو تم نے ابھی دیکھا ہے وہی میری بیٹی ہے. ارے آپ نے کہا تھا وہ گونگی ہے، بولتی نہیں ہے. کہا اس لیے میں نے گونگی کہا کہ آج تک میری بیٹی خلاف شرع کوئی جملہ نہیں کہا. محبت سے بولو، تم گونگے ہیں کیا؟ تم بھی ذرا بولنے والے ہیں نا، ذرا زور سے سبحان اللہ. گونگی اس لیے گونگی ہے، آج تک میری بیٹی اپنی زبان سے کوئی خلاف شرع جملہ نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا کہ گونگی ہے. بہری اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی کے گلے سنے، نہ کسی کی غیبت کرتی ہوئی سنی، نہ دنیاوی باتوں کو سنا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی بہری ہے. آنکھ سے اندھی اس لیے کہا آج تک اس نے کسی نامحرم کو غیر مرد پر کبھی نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آج تک. اور اس لیے میں نے لوچی کہا کہ آج تک اس کے ہاتھ شریعت کے خلاف نہیں اٹھے. اور قدم اس لیے میں نے اسے لنگڑی کہا کہ آج تک اس کے قدم شریعت کے خلاف نہیں چلے. اللہ اکبر. یہ میری بیٹی کی خوبیاں ہے. اس کا نام ہے ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہونے والے غوث پاک کی ماں ہے. آپ ذرا غور کریں، آپ نے کہا کہ میری بیٹی کو میں نے اس لیے گونگی کہا، خلاف شرع اس نے جملہ نہیں کہا. آپ نے کہا اس لیے میری بیٹی آنکھ سے اندھی کہا، کبھی اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا. میں نے اس لیے میری بچی کو بہری کہا کہ کبھی اس نے کسی کے گلے شکوے نہیں سنے. میں نے اس لیے لونجی کہا، کبھی اس کے ہاتھ شریعت کے خلاف نہیں اٹھے. میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا، کبھی اس کے قدم شریعت کے خلاف نہیں چلے. آنکھ جس کی پاک ہو، کان جس کے پاک ہو، ہاتھ جس کے پاک ہو، زبان جس کی پاک ہو، پیر جس کے پاک ہو، جب سراپا عورت بھی پاک ہو. ایک سیب کھانے کی وجہ سے عبد القادر جیلانی کے بابا کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہو، جب غوث پاک کے ابا بھی پاک ہو، غوث پاک کے نانا بھی پاک ہو، غوث پاک کی ماں بھی پاک ہو، جب تینوں بھی سراپا پاک ہو، ایسی عورت کے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، غوث پاک پیدا ہوتے
ہوتے ہیں. غوث پاک کی ماں کا جب یہ عالم ہے تو اندازہ لگاؤ دیوانو، ماں بننا ہے تو کس کی بننا ہے؟ ولیوں کے سردار کی بننا ہے. اس لیے اللہ نے چنا بھی تو ایسی ماں چنا کہ عبد القادر جیلانی تیری ماں بھی پاک، تیرے والد بھی پاک، تیرے نانا بھی پاک، تو بھی غوث پاک. ہمارے غوث پاک کے بابا جان اور ان کے والدہ کے تقوی کا جب یہ عالم ہے اور ہم ان کی 11ویں منانے والے ہیں، ہم ان کی 11ویں منا رہے ہیں. غوث پاک کی 11ویں کرنے والوں 11ویں کرو. جہاں غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں وہیں پر ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا. غوث پاک کی صرف 11ویں کرنے سے غوث اعظم خوش نہیں ہوتے. ان کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز پڑھتے ہوئے 11ویں کرو، پھر دیکھنا میرے محبوب سبحانی غوث اعظم بغداد سے اس گھر پہ نظر کرم ڈالیں گے. بے نمازی کو غوث پاک پسند نہیں کرتے، محبوب سبحانی پسند نہیں کرتے. ان کا گھرانہ پاک ہے، ان کی والدہ پاک ہے، ان کے والد پاک ہیں، یہ سب سراپا پاک ہیں. اگر آپ سلسلہ گنتے چلے جائیں تو پورا امام حسن کی طرف بابا کی طرف سے سلسلہ جا رہا، ماں کی طرف سے امام حسین کی طرف جا رہا. امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام حسن کی ماں فاطمہ بھی پاک، امام حسین کی ماں فاطمہ بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، زین العابدین بھی پاک، امام باقر بھی پاک، امام جعفر بھی پاک، امام موسیٰ کاظم بھی پاک. یہ سب آل رسول ہیں. ان کی پاکی کا ڈنکا امام احمد رضا ان اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. یہ سراپا پاک والے لوگ ہیں، نور والے لوگ ہیں، نور گھرانے، نور کے گھرانے والے کے لوگ ہیں جو ربیع الاول گئی، 12ویں گئی، 11ویں آ گئی. نانا جان گئے، اب نواسے آ گئے ہیں. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد اور والدہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی. اب جس وقت غوث پاک ماں کے شکم میں تھے نا، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمارے پیر، پیروں کے پیر، روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولیوں سے محبت کرو لوگوں، ولیوں سے محبت کرو، دشمنی مت کرنا. ولیوں کے بارے میں شک و شبہات میں مت پڑنا. ایمان چلا جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا. اولیاء کرام کے بارے میں اگر ڈسکس کر کے یہ کہو گے کوئی غوث نہیں بچائے گا، کوئی ولی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ ایسے جملے کسنے والے ان کے لیے کوئی کام نہیں آئیں گے، مگر ہمارے لیے ہر ولی کام میں آئے گا. کیونکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے. تو گویا مسلمانوں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم اعمال کرتے رہنا، مگر ہمارے عمل معتبر نہیں ہے. معتبر شخصیتیں اس عمل کو معتبر بنا دیتی ہیں. ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس کو قبول کرانے والی شخصیتیں غوث اعظم موجود ہیں. غریب نواز ہیں، ہے تو مولا کیسا بھی ہے، یہ بندہ جو بھی لایا ہے وہ میرا چاہنے والا ہے. اگر وہ اتنا کہہ دیں تو پھر ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اتنا کہہ دیں ہمارا بیڑا ہی پار ہوگا. ولیوں سے دشمنی مت کرو، کیونکہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب بولو کس کی مجال ہے جی اللہ سے لڑنے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے؟ ہے کوئی تیار؟ یہ جملہ میرے رسول کی زبان سے اللہ کیوں کہلوا رہا ہے کہ حبیب تم کہہ دو کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ نماز کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھے تو میں جنگ کروں. نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہے، نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہے، وہ گناہ کی سزا جہنم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. نماز نہیں پڑھے تو جنگ کر تو نہیں بولے اللہ. حج نہیں کرے تو جنگ کر تو نہیں بولے اللہ. روزہ نہیں رکھے تو جنگ کر تو نہیں بولے اللہ. زکوٰۃ نہیں دیے تو جنگ کر تو نہیں بولا. اللہ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا پکا میں اس سے جنگ کروں گا.
کہیں کا نہیں رہے گا. اگر تو غوث پاک سے دشمنی باندھ رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی بولنے پر شرک بولنے والوں، غوث اعظم کو یا غوث بولے تو فتویٰ لگانے والوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں جو ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے جنگ کرے گا. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ چاہتے تو یہ کہہ سکتا تھا. نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے جھگڑا نماز کا نہیں ہوگا. نماز تو سب پڑھیں گے، نماز سب پڑھیں گے، نماز سب پڑھیں گے. میرے اور آپ کے سچے اور اچھے پیارے نبی کی پیاری حدیث فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں 73 فرقے ہوں گے. سنیے، توجہ سے سنیے. اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ ڈکلیئر کون کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو موبائلوں میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں. ریچور کے 36 مارکر. اللہ کے پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو پورے صحابہ با ایک زبان ہو کر پوچھے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ جنت میں جانے والا جو فرقہ ہے اس کی شناخت، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا اچھا سوال کرے صاحب. وہ 72 کے بارے میں نہیں پوچھے، وہ 72 کون کون ہوں گے نہیں پوچھے، بولے وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. بات کلیئر ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، انگوٹھا چومنا ابو بکر کی سنت. اب یہ چومنے والے صحابہ کے طریقے پر ہیں، نہیں چومنے والے نہیں ہے طریقہ ان کے پاس. اب وہ دیکھ لینا کون کون کیا کیا ہے. خالی من کے ڈگلے ذکرہ کرے، فکرہ کرے، قرآن پڑھے، ورقہ پلٹا رہے، جنت ملتی سمجھ رہے. جنت کب ملتی؟ محبت صحابہ، محبت اہل بیت جس کے دل میں بھر گئی ہو، تب انہیں پوری قرآن کم سے کم دیکھ بھی لے تب بھی اللہ اسے جنت عطا کرے. جانتے ہو محبت کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں. عمل کرنا ہے کرو، گھمنڈ مت کرو. عمل کرنا ہے کرو، اس سے انکار نہیں ہے، مگر عمل پر ڈیپینڈ مت کرو. اور عمل کر کے ڈیپینڈ تو ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے عمل کو ولیوں کے عمل سے کمپیئر کر رہے ہیں. خدارا مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، غور کرو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقدس ولی ہیں جن کی آنے سے پہلے دنیا میں 200 سال پہلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غوث پاک سے 200 سال پہلے کے بزرگ، اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں تھے. اچانک مراقبے سے جھٹکا لگائے، فوراً کہنے لگے کہ میں نے عالم غیب سے ابھی ابھی سنا ہے 5ویں صدی میں ایران اور گیلان کی سرزمین پر عجم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آل رسول اور اولاد علی ہوگا. یہ کون بولے؟ جنید بغدادی. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہے گا قدمی حاضہی علی رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، تو سارے اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے. یہ کون بول رہے؟ جنید بغدادی بول رہے. ابھی غوث پاک آئے نہیں دنیا میں.
ہمارے غوث پاک کی شان دیکھو. ابھی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات بہت طویل ہے، کیونکہ ہمارے ولیوں کے سردار کا علمی سفر اس پر بات کرنا ہے کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے جس طرح ہمارے نبی کی آمد سے پہلے ہر پیغمبر بشارت دے کر چلے گئے، اسی طرح غوث پاک کے آنے سے پہلے ہر ولی بھی غوث کی بشارت دے کر چلے گئے. حضرت حسن بصری دیے، حسن عسکری دیے، ابو بکر شبلی دیے، معروف کرقی دیے، ہر ولی نے غوث پاک کے آنے کی بشارت دیے ہے. یہ غوث پاک سے 200 سال پہلے ولیوں کا ذکر کر رہا ہوں. اب سنیے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آنے کا جب وقت قریب تھا تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی ولادت کے وقت 5 کرامتوں کا ظہور ہوا. کتنی کرامتیں؟ 5 کرامتوں کا ظہور ہوا. نمبر 1، اس رات غوث پاک کے والد کو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے تمام تر تابعین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ تشریف لا کر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو حضور فرماتے ہیں، ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں جو کل بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے. وہ میرا محبوب بھی ہے اور وہ میرا بیٹا ہے. عبد القادر جیلانی. نمبر 1 کرامت کا ظہور ہوا. اس کے بعد بتایا گیا کہ سرکار غوث پاک کے والد کے خواب میں ایک کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، مبارکبادیاں دیتے رہے. نمبر 2، جب غوث پاک پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی گردن پر حضور کے خدم کا نشان تھا. حضور کے خدم کا نشان تھا. تو یہ نمبر 3. اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 3، سرکار اکم رمضان کے دن پیدا ہوئے تو روزے کی حالت میں تھا. ماں کے سینے کا دودھ سحری کے وقت پی لیتے، پھر شام تک افطار تک دودھ نہیں پیتے، افطار کے وقت دودھ پی لیتے. ماں پیٹ ولی ہے. 3 ہو گئے. نمبر 4، ان کو خواب میں ان کے والد کو اللہ کا دیدار ہوا. اللہ نے کہا ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ سلطان الاولیاء ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5ویں کرامت فرماتے ہیں اس دن گیلان میں جتنی بھی عورتیں حاملہ تھی، جن کے جہاں بھی بچے پیدا ہوئے، اللہ نے سب عورتوں کو بیٹا ہی عطا کر دیا. اور بتایا گیا کہ 1100 بچے پیدا ہوئے اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی، سب کو ولی بنا دیا. اب میں آپ کو یہاں توجہ دینا چاہتا ہوں. پہلی کرامت حضور کی زیارت ہونا. دوسری کرامت غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی گردن پر حضور کے قدم کا نشان. یہ نشان کیسے پڑا آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے نبی جب شب معراج میں اللہ کے دیدار کے لیے پہنچے تو وہاں ساری ارواحوں کو اللہ نے حاضر کر دیا تھا. میں حالانکہ ربیع الاول میں بیان کر چکا ہوں، ربیع الاول میں بول چکا ہوں، اگر یاد نہیں ہے تو اشارہ کر دیتا ہوں. جسم بعد میں، روح پہلے. یہ بات بولا نا میں آپ کے سامنے. جسم بعد میں بنا، روح پہلے بنی. نور محمدی سب سے پہلے ہے. اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. اسی نور کے ذکر و اذکار کرنے سے جو پسینہ ٹپکا، اسی نور کے ٹپکے ہوئے پسینوں سے اللہ نے انبیاء کی ارواح، امت کی ارواح کو پیدا کیا. روح پہلے، جسم بعد. اب جن کی شادی ہونے والی ہے نا، شادی ہونے کے بعد کتنے بیٹے ہیں، کتنے بیٹے اس کے پیدا ہونے والے ہیں، ان کتنے کا باپ بننے والا ہے، اللہ آلریڈی لکھ دیا سو ہے لوح محفوظ میں. اس میں لکھ دیا انہیں. ہمیں بولتے ارے پرسوں دیکھا شادی بھی بچے کے لیے کو آیا، یہ بھی ہے اور 1-2 بچے گھر میں ہیں. بولتا یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. پہلے روح ہے، جسم بعد میں ہے. تو ساری ارواحیں اس وقت شب معراج میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. ان میں سرکار جس وقت
معراج میں اپنا پیر عرش کے اوپر رکھنا چاہ رہے تھے تو بہت بلندی پر تھا تو تھوڑا دقت ہو رہی تھی، تو اس وقت غوث پاک کی روح حاضر ہو کر جھک گئی، تو میرے نبی اس روح پر اپنا پیر رکھ کر اللہ سے پوچھے مولا یہ کون ہے جو میرے قدموں کے نیچے اپنی گردن کو جھکا لیا؟ حضور پوچھ رہے معلوم ہے ہمارے معلوم ہونے کو سے پوچھ رہے حضور کو معلوم ہے کون ہے بولنے کا، مگر پوچھ رہے اس لیے ہمارے کیسا معلوم ہو؟ بولے مولا یہ کون سی روح ہے جو میرے قدموں کے پاس آ کر اپنی گردن کو جھکائی؟ تو میرے رب نے کہا وہ تیرا بیٹا ہی ہے عبد القادر جیلانی، جو 5ویں صدی میں دنیا میں جانے والا ہے۔ اچھا سرکار کا قدم غوث پاک کی گردن پر ہے، گفتگو چل رہی ہے، تو کہنے لگے عبد القادر تیری گردن پر میرا قدم اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ اب وہ روح غوث اعظم جب وہاں پہنچی نا، یہ عقل کے اندھوں کو یہ باتیں سمجھ میں، عرش کی باتیں ان کو کیا سمجھ میں آتی ہیں، عالم ارواح میں کیا کیا ہو رہا ہے ان کو کیا معلوم۔ اب جتنے لوگ مر رہے ہم لے جا رہے ہیں شیخ میں بابا قبرستان میں ڈال رہے ہیں، لے جا رہے ہیں شمشان بابا قبرستان میں ڈال رہے ہیں، کتنے ڈالے جی، جگہ نہیں مل رہی۔ اب اتنے لوگوں کو گارڈ کو آئے تو بھی قبرستان میں کہاں تو بھی بدبو آ رہی، کیا بولو جی آ رہی، الٹا خوشبو آتی، وہی آج ادھر سے خوشبو آ رہی تھی، پتہ نہیں اتنے میں کون اللہ والا آئی کی بولے۔ شمشالم بابا کا قبرستان بھر گیا مردوں سے، یہ قبرستان میں بھی دیکھو رات میں ذرا ادھر دیکھو نظر پورا تھا، ڈر ہوتے رہتا، ہوتا نہیں ہوتا بولو بھی، اتنے مردے گاڑے اب تک بدبو۔ ابو تا قادری کے قبرستان کن جاؤ وہاں بھی مردے ہیں، اتنے قبرستان میں بھرے پڑے ہوئے خبراں، کہیں بھی بدبو نہیں بتا سکتے، کہیں بھی بدبو نہیں ہے، خوشبو نظر آئے گی بدبو نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب کہاں جا رہے تمہارے کو ہمارے کو نہیں معلوم، ہمارے نبی کو معلوم، ہمارے نبی جانتے ہیں۔ اسی لیے کیا بولے، ایک ہے عالم برزخ، وہ جو ہے جو قبرستان جو ہے نا وہ عالم برزخ کی دنیا ہے، وہ عالم آخرت الگ، پھر وہ آخرت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ عالم برزخ، یہ عالم اجسام جو پہلے تھے وہ عالم ارواح، جو روحوں کی دنیا تھی وہ عالم ارواح، وہاں تھے، وہاں سے یہاں ہے، یہاں سے یہاں جانا ہے، سیدھا اوپر نہیں جاتے، وہاں جانا نیچے، نیچے ہے اس کے بعد اوپر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یہ ارواحیں جو ہے ارواحوں کا سلسلہ، اسی روح کو پہچاننے کا نام ہی تو ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں یہ روح کیا ہے، کہاں جا رہی، خبر میں کیا ہو رہا، دیکھ رہے ہیں، تحقیق کرنے جا رہے، نہیں ہو رہا، روح کو نہیں پکڑ سک رہے، سب کر لیے۔ یہ معاملہ یہ عقل میں دخل، عقل اس میں دخل نہیں دے سکتے، گویا کہ مسلمانوں یہ ارواحوں کا معاملہ ہے۔ ارے غوث پاک مردے زندہ کرے کو دیکھو کیسے باتیں کر رہے۔ اب انہوں سید امین القادری صاحب بیان میں باتاں میں ایک جملہ بولے کہ اگر پورے سمندر کو سیاہی بنائی جائے، قلم بنائے جائیں، غوث پاک کی تعریف لکھ لیتے بیٹھے تو ختم نہیں ہوتی، غوث پاک کا وہ مقام ہے بولے تو یہ پورے لوگوں کو مرچی لگی۔ ان کو نہیں معلوم ہے، وہ محبت اور عشق کی باتیں بتاتے ہیں سید صاحب، اور اگر کبھی خانقاہ میں بیٹھے تو ان کی پول کھل سکتی ہے۔ مجمع میں جب بولے ہیں نا کسی کو ارے کیا وہی اللہ کے بارے میں بولے تو کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کو ان کی تعریف کرے، ارے ناتان تجھے پتہ نہیں ہے، گھر بنانے والے کی تعریف، مکان بنانے والا مکان بنایا تو پہلے سب سے پہلے عقل مند آدمی کیا ہوتا، انجینئر کون، کیا بولتا انہیں، کیا گھر بنایا جی، کون ہے انجینئر، بولتا نہیں بولتا، بولو جی مکان کیا بنائے صاحب، الیاس بھائی کیا مکان بنائے، میں نے بنایا صاحب، پھر کون بنائے، انجینئر بھی نہیں بنایا، انجینئر بھی نہیں بنایا، الیاس بھائی بھی نہیں بنائے، کون بنائے، 3 خندل کو لڑک رہا تھا بیلدار پیلے تھے، اس کو پکڑ کو لائے، ڈوری پکڑ کو ایٹاں رکھ کو مار کو انہیں دیوانہ بنا گیا۔ انجینئر کیا کریا، اپنے علمی اعتبار سے دماغ میں پہلے میپ لایا، پھر اس کو صاف پیپر پہ اتاریا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے دماغ میں ہے پھر پیپر پہ اتاریا۔ اسی طرح مسلمانوں ہمارے ذہن میں تصور مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک انجینئر
اپنے علم کے ذریعے ایک 30x40 کی جگہ پر میں کتنے کمرے بنا سکتا ہوں, کچن کو کتنے فٹ بنا سکتا ہوں, بیڈ روم کو کتنے فٹ بنا سکتا ہوں, ہال کو کتنے فٹ بنا سکتا ہوں, وہ سارا اس نے قلم بند کر کے ایک پیپر کی شکل میں میاپ ڈال کر دیا. میاپ دیکھے بڑا خوبصورت ہے. آپ میاپ نے ہاتھ میں اٹھائے, گھڑی چٹائے جیسا ہو, 12 کالمے کے ساتھ ڈالا انہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آپ کے ہاتھ میں اگر میں آم کی گٹلی دیا تو آپ آم پکڑ لیے, خوش ہے آم ہے. وہ گٹلی نہیں ہے رہی, آم کا جھاڑ ہے. ذرا گٹلی کو اندر زمین میں ڈال, آم کا جھاڑ آتا. میاپ نہیں ہے رہے, زمین پر بچھا گھر ہے وہ. تو تیرے دل و دماغ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. اب تعریف کس کی کریں گے؟ اب کہنا پڑے گا انجینئر جس اسکول اور جس کالج میں اس نے انجینئر کا کورس کیا ہے, جس نے اس کو تعلیم دی ہے, اس نے وہاں سے تعلیم پایا, اس کو کسی نے تعلیم دیا, اس نے اس کو تعلیم دیا, اس نے اس کو تعلیم پایا, اس نے ایک مکان کی شکل اختیار کیا اور لیبروں کے ذریعے ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا نہیں, ایسا کرو, ایک عمارت تعمیر کر دیا. تو اب تعریف کس کی کرو گے؟ جو آدمی کوئی علم سیکھ کر بنا لیا اس کی تعریف, تو جس کو رب نے پیدا کیا اصل میں اس کی تعریف. اصل میں کس کی تعریف ہے؟ اس کی تعریف جس نے انجینئر کو پیدا کیا, اس کی تعریف جس نے انجینئر کو یہ علم عطا کر دیا, اس کی تعریف جس نے اس کو علم عطا کر دیا. تو گویا کے لوگوں, غوث پاک کی تعریف غوث پاک کی نہیں ہے, اللہ کی تعریف ہے. اس لیے عبد القادر جیلانی کے نانا نے کہہ دیا, جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو کسی مئی کے لال نے نہیں گرایا, عبد القادر جیلانی نے گرا کر بتا دیا. اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ 12 برس ڈوبی ہوئی کشتی کو گرا سکتے ہیں. تو یہ جو صحیح لگ رہی ہے سمندروں کی عقل کے اندھو, یہ غوث کی تعریف نہیں بلکہ خدا کی تعریف ہے. کیونکہ خود اللہ نے کہہ دیا ہے, جس کے راوی ابو ہریرہ ہے, مشکات و مسلم کی حدیث ہے, جب اللہ جسے چاہتا ہے جبریل سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. اللہ اسے اپنا قرب دیتا ہے, اللہ اسے اپنا قرب دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں دیوانوں, آج یہ عقل کے اندھے انہوں بولے تو ایسا نہیں بولے, دلیلیں رکھتے ہیں مگر ایسے جاہلوں سے کہاں ڈسکس کر لیتے بیٹھیں گے, جو ایسے بے جا باتیں کر لیتے پھرتے ہیں. تمہارا بیٹا جب اچھا کام کرے تو بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, تو کیا شرک ہے؟ وہ بیٹے کی تعریف کرنا شرک ہے. یہ بہت اچھا ڈاکٹر ملا صاحب, اتنے ڈاکٹر نے بتایا علاج نہیں ہوا, وہاں گئے تو علاج ہوا. ڈاکٹر کی تعریف کر رہے ہیں, ڈاکٹر زندگی دیتا. ہر جاہل بولتا نہیں, ذریعہ ہے زندگی اور موت دینے والا ویسا ولی, ذریعہ ہے موت اور زندگی دینے والا. بات ختم ہو گئی, اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے, عبد القادر جیلانی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. سارے مکاتب فکر کے علماء نے اس بات کو اتفاق کہا ہے کہ کسی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہے جتنی کرامتیں غوث اعظم کی نظر آتی ہیں. کسی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہے جتنی غوث اعظم کی نظر آتی ہے. ہمیں کرامتیں, آج کا زمانہ کیسا ہے, کرامتیں دیکھے تو کیا بولتے ہیں, ہاں ولی ہے. ابھی کرامت دکھی تو کرامت بتائے تو ولی ہے سمجھتے. مگر کوئی ولی کرامت کی دکان کھولنے کے نہیں بیٹھے. کوئی ولی آؤ بھائی میں کرامت دکھاتا ہوں, آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں, نہیں بولے. موقع پر جب کوئی بلا آ گئی, جیسے کہ بڑے پیر گھر میں بیٹھے ہیں, اچانک بغداد سے ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا, حضور. بولے کیا ہوا؟ سمندر سے پانی نکلیا, عراق میں آ رہا, پورا عراق ڈوب جاتا, رو رہا ہے. عبد القادر نے میں کیا کروں با, اللہ جب بول. نہیں بولے چل, ڈنڈا ہاتھ میں لیے نکلے, ڈنڈا لے کر نکلے. عراق کے اندر پانی انٹری لے رہا ہے, عبد القادر جیلانی دیکھ رہے ہیں, سمندر کی لہریں آ رہی ہے. لوگوں, سمندر کو دیکھتے ہی دل دھڑکتا ہے, مگر غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں
نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی نے کہا جا کر اپنا عصا زمین میں گاڑا, کہا او سمندر اس لکڑی کے 1 انچ بھی ادھر نہیں آنا. سیدھا آیا وہیں پہ ٹھہر گیا. بولو سبحان اللہ. تمہارے باپ کے پاس ہے طاقت ہے. اب غوث پاک کے بارگاہ میں ایک آدمی آ کر ضرورت میں بولیا تو سرکار گئے, وہ بتائے. اب لوگ ارے کرامت کرامت بول رہے تھے, تمہیں پھرے. غوث پاک نے بولے میں کرامت دکھا لیتا, بیٹھ تو آؤ بولے. وقت آیا جب غوث پاک کسی کی مدد کرے تو لوگ خود کرامت بول لیتے تھے. اب ہمیں گئے پریشانی میں, جا کر شمشالم بابا کے بیٹھے. ڈاکٹر بولا نہیں جی گارنٹی نہیں دے سکتا. طبیب بولا نہیں جی گارنٹی نہیں. آپ کیا کریں, لاسٹ مولانا کے پاس آئے, دعا کرائے, سب کرا. کیا کروں بھائی, زندگی کی چند لمحے میرے باپ کے بنے ہوئے ہیں, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کدھر جاؤں. آدمی بے چین ہے. ایسے وقت میں کوئی بنا نہیں, سوزا نہیں, خود میں رچول چلا گیا. وہ 2 آنسو کیا گرایا. ڈاکٹر کے ہاسپٹل سے فون آیا, ابا کو ہوش آ گیا ہے, ہوش آ گیا ہے. ارے لوگوں, ولیوں کی چوکھٹ پر مقدر بدل جاتے ہیں. اس لیے کہنے والوں نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ دربار ویسے دربار ہے, یہاں تقدیریں بدلائی جاتی ہے, مقدر بدل جاتے ہیں. مقدر ختم ہو گئے تھے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی والوں کے, پھر لکھا دیے سرکار. مولا لکھ میرے مولا لکھ, ان کو زندہ کر دے. یہ رو رہی ہے, زندہ کر دے. اللہ نے کہا عبد القادر تو میرا محبوب ہے. پوری کشتی پہلے کیسی تھی 12 سال پہلے, ویسی تیرا دیے. ہمارے غوث پاک پیدا ہوئے تو 5 کرامتیں ظاہر ہوئی. ان میں سرکار غوث پاک کے قدم پر حضور کا, ان کی گردن پر غوث پاک کی گردن پر حضور کے قدم مبارک کا نشان تھا. اب وہ شان والے ولی کہتے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کی. اعلیٰ حضرت اسی لیے بولے سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا. سر بھلا, سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا. اولیاء ملتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, کیا بول رہے اعلیٰ حضرت. اولیاء, عوام نہیں, مخلوق نہیں, فرشتے نہیں, کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ انسانوں کا, انسانوں میں سب سے اعلیٰ مومنین, مومنین میں سب سے اعلیٰ ولیوں کا درجہ. ولیوں میں ابدال ہے, خطوب ہے, قلندر ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. بڑے بڑے اولیاء اللہ یا عبد القادر جیلانی تیرے تلووں پر اپنی آنکھیں مل رہے ہیں. کون کون مل رہے ہیں, مختصر گنتا چلا جاؤں. غریب نواز کی آنکھیں غوث کے تلووں کے نیچے, قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھیں غوث کے تلووں کے نیچے, بابا فرید الدین کی آنکھیں غوث کے تلووں کے نیچے, صابر پیا کی آنکھیں غوث پاک کے تلووں کے نیچے, حضرت رکن الدین تولا کی آنکھیں غوث پاک کی تلووں کے نیچے. ایک ایک ولی کی اگر شان بتاتے جاؤ تو پھر کہنا پڑے گا کتابیں ختم ہوگی, قلم بھی ختم ہوں گے, سیاہی بھی ختم ہو جائے گی, مگر اللہ والوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے رکن الدین تولا عبد القادر جیلانی کا بیٹا ہے, وہ 40 سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے. پورے بدن پر دیمک چڑھ جاتی ہے مگر ہوش نہیں, کیونکہ وہ فنا ہو گیا, وہ خدا کے اس میں فنا ہو گیا. اور جو خدا کے ذکر میں فنا ہو اسے ہوش نہیں ہوتا. اب وہ 40 سال گزر گئے. عبد القادر جیلانی تشریف لائے غوث پاک بندہ نواز کی. بولے محمد حسینی اٹھ, میرا بیٹا 40 سال سے بیٹھا ہے, ذرا جا کے اسے سلام کر کے اٹھا. بندہ نواز گئے رکن الدین تولا کے پاس, دیکھے تو اندر بیٹھے ذکر میں. 40 سال ہو گئے. کتنے سال؟ ہاں 40 سال. 1 گھنٹہ بیٹھے تو ادھر ادھر ہو رہے ہمیں. پھر ولیوں کے بارے میں گستاخی کرتا, شرم نہیں آتی تجھے؟ پورے تیرے 17 پورے 5 نمازوں میں صحیح سنت نفلہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا, تو غوث پاک کا نام لیا تو شرک ہوتا. تیری حالت دیکھ, 40 سال تک رکن الدین تولا ایک ہی جگہ بیٹھے رہے. آ کر جیسے بندہ نواز, وہ بھی عام آدمی نہیں, بندہ نواز. کون بندہ نواز؟ جن کی شان میں اورنگزیب نے کہا نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز, بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. یہ شان غوث حضرت بندہ نواز کی ہے, جن کی شان میں 50
سال اس ملک پر حکومت کرنے والا اورنگزیب، شریعت کا پابند، جو ٹوپیاں سی کر اپنے حلالی پیسوں سے حج کو جانے والے، وہ اورنگزیب جن کو مزار پہ جاتے ہی مزار سے مکالمہ ہوتا تھا، وہ شخصیت نے بندہ نواز کی شان بیان کرتے ہوئے کہا نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ وہ ہستی جا کر سلام کرے تو انہوں نے جب کہا وعلیکم السلام، بڑی مشکل سے جواب دیے، کہا کہ تم جیسے بزرگوں کی وجہ سے ہمیں اس جگہ سے اس جگہ آنا پڑا۔ تو حضرت قریب جا کر بولے حضرت کافی دن ہو گئے، تھوڑا اٹھیے۔ تو جیسا اٹھنے گئے تو یہ پیر ایسا ہٹائے تو خون کی پچکاریاں مار رہا تھا۔ فوراً بندہ نواز اپنا امامہ نکالے، یہ خون کسی اور کا نہیں، غوث کے بیٹے کا ہے، امامہ لگا دیے۔ جیسے امامے پر سارا خون لگا، عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں، میں رکن الدین تولا کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی آنکھیں غوث پاک کی تلووں کے نیچے ہو، یہ ولیوں کا جب یہ عالم ہے، عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ جب وہ ان کے امامے کو رکن الدین تولا کا خون لگ گیا تو آپ بڑے ہائٹڈ تھے، بندہ نواز ہائٹڈ تھے، آپ کی عمر 90 پر 2 سال، بعض روایت میں 102 سال بتائی گئی، ہمارے غوث پاک کی عمر 91 ایئرس تھے، آپ 90 پر 1 سال کی عمر والے تھے۔ آپ سنیے، ان ولیوں کا ذکر سنو گے تو ہماری بھی عمر بڑھ جائے گی، ہماری بھی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اب ان کے امامے کو جو خون مبارک لگا، وہ اتفاق سے ہاتھ سے نکل کر امامہ نیچے گرنے لگا، غیبی آگ لگی، آگ لگی مولخ میں، وہی آگ راکھ کا ڈھیر بن کر 1 تولہ سونا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ 1 تولہ سونا بن گیا، رکن الدین تولا جب سے نام پڑ گیا۔ بولو جی محبت سے سبحان اللہ۔ وہ جلالی بزرگ ہیں، آج بھی سال میں ہر سال ان کی خبر 1 مٹھی بڑھتی جا رہی ہے، گنبد نہیں، حضرت کے پاس جاؤ بیٹھو، امیڈیٹلی فیض ہوتا، بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہ اللہ والے جن کی آنکھیں غوث کے تلووں کے نیچے ہو، ان کا جب یہ عالم ہے تو پھر ہمارے غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے غوث پاک کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کسی بھی ولی کی تعریف ہو رہی ہے تو کبھی یہ نہیں سمجھنا سنی لوگ اور کر دیتے وہی، ارے ولیوں کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ولیوں کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ کسی بستی میں مکانوں کی تعریف وہ انجینئر کی تعریف، سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ تو جو بنایا ہے اس کی تعریف، گویا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ پاور اور اختیارات عطا کر دیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، بچپن کا معاملہ ہے، آپ چلتے چلاتے ہوئے جس گلی سے گزرتے تو آواز آتی تھی عبد القادر کھیل کود کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا، واپس گھر جاتے۔ اور جیسی آپ کو آپ کی والدہ نے پہلی مرتبہ مکتب لے کر گئے استاد محترم کے پاس، تو استاد کے پاس جب بسم اللہ پڑھانے کے لیے لے گئے تو حضور غوث پاک اعوذ باللہ سے شروع کر کے بسم اللہ بھی پڑھے، یہاں تک کہ 18 پارے پڑھ کر سنائے۔ ارے پیچھے والے بھی بولو جی، 18 پارے سنائے۔ چھوٹے ہیں مگر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ استاد محترم حیران ہو گئے، یہ پارے تم عبد القادر جیلانی سیکھے کہاں سے؟ بولے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، جب یہ تلاوت کرتی تھی نا، میں جب شکم میں تھا تب میں سیکھتا رہا۔ کیا شان ہے غوث پاک کی! ماں کے شکم میں رہ کر عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں جو تلاوت کر رہی ہے اس کو اپنی شکم میں، ماں کے شکم میں سن کر حفظ کرنے والے عبد القادر جیلانی نے بتا دیا، دنیا کے تمام بچوں کو اور ماؤں کو یہ سبق دے دیا کہ آج بھی ہماری گھر کی عورتیں اپنے شکم میں بچوں کو رکھ کر ٹی وی دیکھنے کی بجائے قرآن کے حروفوں کو دیکھ لیں تو پھر بچے پر بھی اثر اچھا پڑے گا، بچوں پر بھی اثر پڑے گا۔ آج سب سے پہلی بات کہ ہمارے بچوں کی درسگاہ اور اسکول اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی اسکول گاہ ہے۔ تو اس لیے ماں کے پاس بچہ تربیت پہلے پاتا ہے، بعد میں استاد کے پاس جاتا ہے۔ تو گویا مسلمانوں، ہمارے غوث پاک بچپن میں اپنے نانا کی خانقاہ کے باہر بیٹھے تھے،
بیٹھے تھے، اچانک ایک عورت آئی، اس کا بچہ سخت بیمار تھا، ایسا بیمار تھا کہ طبیبوں نے کہہ دیا ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ اور جیسے یہ سننے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سیدھا خانخواہ کی طرف دوڑی۔ وہ خانخواہ کس کی تھی؟ غوث پاک کے نانا کی، جو باغ کے اندر بیٹھے تھے نا، عبداللہ سموی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خانخواہ میں داخل ہوئی۔ غوث پاک دیکھ رہے ہیں، رو رہی ہے، وہ روتے ہوئے اندر پریشانی میں ہیبت سے اندر گئی۔ اندر جانے کے بعد جیسے قدم رکھا، بچے کا دم نکل گیا، بچہ مر گیا۔ جیسے بچہ مرا، چیخ نکلی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بچہ بالکل علیل تھا، سخت بیمار تھا، میں آپ کے دربار میں دم کرانے کے لیے لائی تھی، مگر بچے کی روح نکل چکی ہے، بچہ میرا مر گیا، میرا بچہ مجھے چاہیے، رونے لگی۔ تو حضرت غوث پاک کے نانا، غوث پاک تو باہر بیٹھے ہوئے، ان کے نانا آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر بعد کھولے، بولے نہیں، تیری قسمت میں جو بچہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، صبر کرو، اللہ صبر کا بدلہ دے گا۔ یہ تسلی دیے جاؤ بولے، پلٹی ہچکیاں بنے، رونے لگے۔ جس کے بچے ماں کی گود میں دم توڑتے نا، پوچھ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جس کے بچے جس باپ کے ہاتھ پہ دم توڑتے ہیں نا، اس باپ پر پوچھو کیا گزر رہی ہے۔ وہ ماں دل سے رونے لگی اور آہیں بھرتی ہوئی جب گھر سے خانقاہ سے باہر نکلی، بڑے پیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کیا بات ہے مائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ہماری خانقاہ میں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ آج عبد القادر جیلانی پہلی بار دیکھ رہا ہے کہ ہماری خانقاہ سے کوئی روتا ہوا جا رہا ہے۔ مائی کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا میرا ایک بیٹا تھا، وہ بیمار تھا، میں لائی تھی مگر وہ مر گیا، وہ مجھے تسلی دے کر بھیج رہے ہیں، اس لیے میرے آنگن میں کوئی پھول نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، ایک ہی میرا لگتے جگر تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اب میں کیسے جی سکتی ہوں اس کے بے سہارا بن کر؟ یہ کہہ کر رونے لگی۔ عبد القادر جیلانی نے اسی وقت کہہ دیا، اے مائی رونا نہیں ہے، دیکھ تیرا بچہ مرا نہیں۔ عبد القادر کہہ رہا ہے تیرا بچہ زندہ ہے، اتنا کہنا تھا، بچہ زندہ ہو جاتا ہے، بچہ زندہ ہو گیا۔ وہ عورت خوش ہو گئی، کہا کہ حضور میرا بچہ زندہ ہوا۔ اندر نانا سنے، بولے کس نے زندہ کیا؟ آپ کے نواسے نے۔ ہاں یہ ڈنڈا لیے بھاگ لیتے آئے، غوث پاک چھوٹے تھے، ابھی سے تمہارا یہ جلال تم نے ابھی سے دکھانا شروع کر دیا، ڈنڈا لے کر مارنے آئے تو غوث پاک بھاگ رہے، پیچھے نانا آ رہے، بھاگتے بھاگتے قریب میں بغداد کے ایک قبرستان آیا، قبرستان میں گھس کو مردوں کو بولے بڑے پیر اٹھو، میرے نانا کے ڈنڈے سے بچاؤ، سب اٹھ گئے۔ اب رک گئے، انہوں نکو انہیں سب کو اٹھا رہا، بول کو عبد القادر تیرا مقام سب سے اعلیٰ ہے میرے بچے، تیرا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، میں واپس چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ادھر سے عبداللہ نکلے، غوث پاک نے کہا جاؤ اندر چلے جاؤ، سارے مردے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ مرچی رکھے جیسا ہوتا وہابیوں کو، اہل حدیث تبلیغیوں کو مرچی لگتی کیا جی یہ بولے تو ذرا سادنا مردوں کو اٹھائے گئے تھے عبد القادر۔ ارے بے خوب ظالموں، انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں بتاتا ہوں، ہڈی بیل کی ہڈی سے بھی مردے زندہ ہوئے۔ کس کی ہڈی سے؟ بیل کی ہڈی نہ ولی ہے، نہ آدمی ہے، نہ انسان ہے کیا؟ یہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ عربی میں بیل کو بقرہ بولتے ہیں، گائے کو بقرہ بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ انشاءاللہ قرآن سے بتاتا ہوں، یہ بیل کی ہڈی سے مردہ جب زندہ ہوتا تو جس کی نس نس میں علی کا خون ہو، جس کی نس نس میں فاطمہ کا دودھ ہو، جس کی نس نس میں محمد کا نور ہو، تو پھر اس کی ٹھوکروں سے مردے نہیں تو کیا زندہ ہو جائے؟ یہ معمولی مت سمجھنا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ مردے زندہ غوث پاک نے کیسا کیے قرآن کی روشنی میں بتائیں گے۔ ایک تو مردے کو ہڈی سے بھی زندہ کرے، اور اسی قرآن سے یہ بھی بتاؤں گا بے جان چیزوں میں جان بھی ڈالی گئی۔ کس میں؟ بے جان چیز، یہ پلر ہے سمجھو، یہ بے جان ہے، اس میں بھی جان آ گئی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کیسے ہو سکتا؟
ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑا بنایا تھا سونے کا. موسیٰ علیہ السلام ذرا خدا سے کلام کر کو آئے تک انہیں انگر لگا دیا. کیا کر دیا؟ ایک مٹی وہ بچڑے کے منہ میں ڈالا, بچڑا چلنے لگا, بولنے لگا. لوگ آج سب خدا کو چھوڑ کے اس کی پرستش کرنے لگے. اللہ بولا جاؤ موسیٰ تمہاری قوم بگڑ گئی, بولے سمجھاؤ. آ کر دیکھے تو لوگ بگڑ گئے تھے, وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. یہ کیا اس میں کون جان ڈالے؟ انہیں ڈالا جب اسے پکڑے کیا ڈالا تو اس کے اندر. ان کیا بولتا ہے ایک دن تمہارے پاس ایک جنے آئے تھے, انہوں آئس ٹیمپو میں ان کو بھی دیکھا, انہوں جارے سے بھی دیکھا. وہ کیا دیکھا اگلی جمعہ بولتے انہوں جہاں پاؤں رکھو گئے وہاں کی مٹی لگ رہا ہے. میں بولے وہ کون تھے؟ وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. انہوں پاؤں رکھو گئے سو وہاں کی مٹی بے جان چیز میں ڈال دیے تو جان آ رہی. اہل حدیث و خبیث ہو, دیوبندیوں, وہابیوں, جب ان کی مٹی کا جب یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نسل کا عالم کیا ہوگا, میرے نبی کی اولاد کا عالم کیا ہوگا, ولیوں کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ میں آپ کو مردے کیسا زندہ ہوتے, اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں گا. یہی تو سوال تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کیا ابراہیم تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ مولا یقین ہے. میری یقین کو حقیقت میں بدلنے اور دل کو تصفی کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ بات ہے, 4 پرندے لا لو. بولے کتنے لاؤ؟ بولے 4 لانے کے بعد انہوں کیا کیا کرے انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بتاؤں. انہوں کاٹے, انہوں ذبح کرے, خیمہ بنائے, پہاڑوں پہ رکھے, پھر اس کے بعد وہ کیسا زندہ ہوئے یہ بھی قرآن میں ہے. اب وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. یہ وہابیوں کو قرآن سے بہت دلیلہ ہونا نا, قرآن سے دے دیں گے, قرآن کی آیتوں سے دلیل دے دیں گے. ہمارے غوث پاک 55 میں مردوں کو زندہ کرے. ان کو مرچی لگتی, مرچی. پھر بولتے نہیں بولنا صاحب. ارے تمہیں کہیں کو بولتے ہمارے غوث کے خلاف؟ تمہیں ہمارے غوث پاک کے خلاف بولے تو ہمیں چپ کے سننا کہتے ہیں. پھر ہمیں ان کے خلاف بولے نہیں بولنا صاحب کہتے. کہیں کو نہیں بولنا ہوئی, ان کو بولو, نکو بولو, بول کو تمہیں نہیں بولنا, تمہیں نہیں بولنا. تمہیں نہیں بولے تو ہمیں تمہارے بارے میں نہیں بولتے. اگر تم بولے ہمارے غوث پاک کے بارے میں, حضور کے بارے میں, آج تمہیں بول رہے بول کو, دوسرے کو بھی موقع ملے آج حضور کے بارے میں بول رہے ہیں, گستاخیاں کر رہے ہیں. خدا را مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, آج ضرورت ہے ہمارے دلوں میں نماز کے ساتھ, عبادت کے ساتھ محبت رسول اور محبت اولیاء ضروری ہے. یہی چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. غوث پاک عبد القادر جیلانی بچپن میں ہی 18 پارے سنا دیے. آپ کو علم زیادہ حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. قصہ مختصر, آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دو. 18 سال کی بھری جوانی تھی, ماں کے پاس سے جدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھا. امی نے کہا بیٹا اگر تم علم حاصل کر کے دین و اسلام کی بقا کے لیے میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کر 40 درہم لا کر, 40 اشرفیاں لا کر اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کے بغل کے نیچے سی دیتی ہے اور قافلے کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے. اس وقت گیلان سے لے کر بغداد کا سفر 650 کلومیٹر پیدل جانا. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے 650 کلومیٹر پیدل جانا ہے. اس زمانے میں علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہمیں جمعہ میں مسجد میں جلدی آ کر بیٹھ کر کچھ سیکھنا بولنے کا نہیں ہے. وہ بھی آرام سے اذان ہونے کے بعد نماز جماعت ٹھہرنے سے 10 منٹ پہلے جلدی جلدی دڑا دڑ وضو بھی حیبت میں بنا لیتے. کہاں تو بھی سکا بھی رہیں گا, یہ 4 فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی بولے تو وہ بھی چلے گیا. ایسی حالت ہماری ہے. عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہو کر بھی علم کے لیے سفر کر رہے ہیں. 18 سال کی بھری جوانی میں آپ نکل رہے ہیں. آپ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. وہ زمانے میں کرنٹ نہیں, لائٹ نہیں, راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر, خوف, جنگلوں کا ہر معاملہ تھا. مگر غوث پاک جس قافلے میں تھے اس قافلے کو ایک مقام پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, سب کا مال لوٹ لیا. عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر چپ دیکھ رہے تھے. ایک ڈاکو آ کر غوث پاک سے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 کیاشن کیاری اشرفیاں ہیں. ان کیا بولے یہ بچہ میرا مذاق کر رہا, کیا بولے چلے گا. پھر اس کے بعد چپ ٹھہر گئے. پھر دوسرا ڈاکو آیا, بولے کیا ہے بچے تیرے پاس؟ بولے 40 اشرفیاں کیاشن کیاری ہے. انہیں کہاں ہے نہیں پوچھ رہا, یہ بچہ ہمیں ڈاکو ہے ہمارے کیسا بولتا ہے نہیں بول کو. شاید ہمارا ٹائم خراب ہوتا ہے, وہاں سے وہ بھی بھاگ گیا. سارے پوٹلے لے جا کو ڈاکوؤں کے سردار کرنے رکھے. کیا بھائی سب کا مال لوٹے گیا؟ سب کا لوٹے سردار. ایک بچہ ہے پکڑے تو کیا بولتا 40 اشرفیاں ہیں. بول رہا آئے ہوں گے وہاں ہیں, بلا کلاؤ. جیسے غوث پاک آئے, جیسے غوث پاک آئے انہیں بیٹھے سالہ اٹھ کو ٹھہرا. اٹھ کو ٹھہر کو بولیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے دونوں
चेलों को जो बोला हूँ वही बोलता हूँ, मैं सैयद घराने वाला हूँ, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। 40 अशरफियाँ हैं। अच्छा कहाँ है? बगल के नीचे। ऐसा चक्कर हो, बोले चक्कर निकले। और से पाक डर रहे नहीं, खौफजदा नहीं, गमगीन नहीं, हैबत नहीं, कांपरे नहीं, क्या भी नहीं, इत्मीनान के साथ हाथ उठा लो, चक्कर लो, बोले चक्कर ही निकले। अरे मेरा माल जा रहा, रोए नहीं, क्योंकि वली जो होता वो रोताच नहीं, जो रोता वो वली होताच नहीं। सीधी सी बात है। तो वली जो है वो किसी से डरता नहीं है और गमगीन भी नहीं होता है। पूरा माल लिया, उन्हें लेने के बाद अब डाल लेना ना हाथ, उसके काम नहीं। उन क्या बोला, तुम्हें बड़े खूबसूरत हैं, हसीन भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी। आपको मालूम है मैं डाकू है, रहजन है, हमारा काम है माल लूटना। इसके बावजूद भी तुम्हें सच कही को बोले, चाहते तो छुपा ले सकते थे ना, बचा ले सकते थे ना। बोले नहीं, मेरी माँ से वादा करके आया, मैंने मेरी माँ से वादा किया था। मेरी माँ ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जा रहा ना मेरे बच्चे, एक बार गले लग जा। मेरी माँ आखिरी बार गले लगा ली, बोली बेटे अब कभी तेरा चेहरा मैं क़यामत के दिन ही देखूंगी, तो इल्म सीखने के लिए जा रहा है। मेरी एक नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना। उम्मुल खैर सैयदा फातिमा, आलम तसव्वुर में मैं तुमसे पूछता हूँ, आपका बेटा तो माँ पेट वली है, मगर ये नसीहत कैसी थी? तो माँ फातिमा बताती है, क़यामत तक आने वाली औरतों को हजरत गौसे पाक की वालिदा नसीहत कर रही है, अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम देना, अपने बच्चों को सही की तालीम देना, झूठ मत सिखाना। और से पाक की माँ ने कहा अब्दुल कादिर तुम सच बोलना, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए। मेरी माँ से मैंने वादा किया था साहब, मैं चंद पैसों के खातिर माँ से वादा कैसा तोड़ूंगा? वैसे आते जाते मेरी माँ है। मेरे नबी ने कहा माँ की बातों पर अमल करने वाले के लिए जन्नत है। मैंने माँ से किए वादे को पूरा कर दिया साहब, ये अशरफिया ले लो, मेरी माँ से मैंने वादा किया था। ये बात नहीं थी, तीर थी, तीर गौसे पाक की जुबान से निकली, वो डाकुओं के सरदार के दिल पे चुभी, उसकी आंखों से आंसू निकले। माँ से किए हुए वादे को अब्दुल कादिर ने तोड़ा नहीं, हमने रब से किए वादे को तोड़कर कई लोगों के माल को लूटते रहे, उनके दिलों को ठेस पहुंचाते रहे। आज से हम तुम्हारे हाथ में सच्ची तौबा करते हैं। उसी वक्त सब झुके और कलमा पढ़ के तौबा करके गौसे पाक के मुरीद बन जाते। गौसे पाक के मुरीद बन गए, तौबा करे। और सब ने कहा डाकुओं ने, हुजूर आप जब हमारी गलत कामों में सरदार थे तो अच्छे काम में भी आप हमारे सरदार ही रहिए। तो मेरे गौसे आजम ने उनको मुरीद बनाया, खिलाफत अता कर दी, मंजिल मकसद तक पहुंचा दिए, सारे डाकुओं को उस जमाने के वली बना दिया। ये इल्मी सफर था वलियों के सरदार का, जो इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं, धंधा बनाने के लिए नहीं, इल्म हासिल करके दुकान खोलना और पैसा कमाने के लिए नहीं, उम्मत मोहम्मदिया की तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, मुल्क के अंदर की आतंकियत को खत्म करने के लिए, अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए, नफरतों के खिले गिराकर मोहब्बत के खिले तामीर करने के लिए इल्म का सफर कर रहा है। वलियों का सरदार वो अब्दुल कादिर जिलानी है। बगदाद पहुंचे तो बारिश जोरों से हो रही थी, रात का हिस्सा गुजर गया। आप सीधा हजरत शेख हम्माद के घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, आधी रात गुजर गई। पूरी रात गौसे पाक बाहर बैठे रहे और जैसे सर्दी बारिश चल रही है, अब दरवाजा सुबह में खुला तो हजरत शेख हम्माद देखकर खुश हो गए। अब्दुल कादिर तुम आए हो, जो चीजें मेरे नबी ने तुम्हें देने के लिए मुझे अता की वो मैं अता कर देता हूँ। दे दिए। वहां से लेकर आप इल्म हासिल करने के लिए बगदाद के दरस निज़ामिया में, मदरसे निज़ामिया में दाखिला लिया। अब आगे की बातें इंशाअल्लाह अगली जुमा में आपके सामने बोला जाएगा। कसीर तादाद में वक्त से पहले मस्जिद में आया करो, यही वक्त हमारे लिए खबर की जन्नत के बागों का एक बाग बनने का जरिया बन सकता है। मौत बरहक है, कभी भी कहीं भी आ सकती। अल्लाह के घर को जल्दी आने की कोशिश करो, जल्दी आना और देर से जाने का इरादा करो, अल्लाह फिर इसका सिला दोनों जहां में अता करता है। जल्दी भागना नहीं है लोगों। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मेरे मौला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े में मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। है अल्लाह, यहाँ जो कुछ भी बयान किया गया इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, दूसरों तक पहुँचाने का जज्बा नसीब फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।